بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابلے میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، حکومت کی طرف سے جو اپیل تھی اسے منظور کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کو روکنے کا اپنا ہی فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو سائفر کا کیس تھا اس میں فرد جرم کا جو معاملہ ہے وہ متضاد بھی ہے اور مشکوک بھی بن چکا ہے۔ سارا دن عدالتوں کے اندر کون سے عام کیسز کو سنا گیا، اس سے مکمل ایک پکچر ہے، مکمل ایک ڈیٹیل انالیسس ہوگا، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور یقینی طور پہ آج بھی پروگرام مقابل میں حلقوں کی سیاست کے اوپر بات کریں گے۔ اور آج جن حلقوں کی سیاست کا نمبر ہے ان میں وہاڑی کے حلقے شامل ہیں اور راولپنڈی کے حلقے شامل ہیں۔ مکمل تفصیل اس کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر چونکہ عدالتوں کے اندر عام کیسز کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے نمائندہ خصوصی ثاقب بشیر نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ ثاقب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب، ملٹری کورٹس کے فیصلے کے حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی آج سارا ملک تو یہ انتخابات کی سیاست کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر یہ فیصلوں کا کیونکہ ڈائریکٹلی سیاست کے اوپر بھی اثر ہے اور اس وقت یہ مقدمات ہیں جن کے بہت زیادہ کانسیکوینسز ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا فار ریچنگ کانسیکوینسز، کہ آنے والے دنوں مہینوں سالوں کے تک یہ جائیں گے اور یہ ایک مثال بن جاتی ہے۔ سو یہ اس لیے بہت ہی اہم نوعیت کا یہ فیصلہ ہے اور اس میں آج ظاہر ہے فوجی عدالت نے ٹرائل روکنے سے متعلق سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو فی الحال معطل کیا ہے اور ابھی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی، جو کہ رک گیا تھا یہ فیصلہ آنے کے بعد تو رک گیا تھا، ان کو اب جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ مگر انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں تحکم ثانی ملزمان کے خلاف حتمی فیصلہ جاری نہیں کریں گی، یعنی کہ یہ جو ایک ابہام تھا کہ اگر کیونکہ آگے ایک دو دن میں الیکشن شیڈیول آ جائے گا تو اگر کسی کی کنوکشن یہاں سے ہو جاتی ہے نا عدالتوں سے، کیا وہ الیکشن لڑ پائے گا یا نہیں لڑ پائے گا، تو یہ فی الحال انہوں نے حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہے، یعنی کنوکشن ابھی فی الحال نہیں کر سکتے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا، حتمی فیصلہ نہیں آتا۔ دوسرا اس میں ظاہر ہے اس میں 5 رکنی جو 6 رکنی بینچ تھا اور جس میں جسٹس امین الدین خان، محمد علی مظہر، حسن رضوی صاحب اور اس کے بعد سب سے زیادہ تو اس کے اندر جو جسٹس مسعود صاحب ہیں انہوں نے لیڈ کیا ہے اور مسرت ہلالی جج صاحبہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ ابھی جو تاریخ بھی دی گئی ہے وہ تھوڑی سی لمبی دی گئی ہے کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں دی گئی ہے، تو ایک تو ٹائمنگ کا تھا کہ یہ جتنی پیشی لمبی کر دی گئی ہے، فیصلہ یہ سوال کیے جا رہے ہیں کافی، ان میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بہت تیزی سے ایک ہی دن کے اندر جو ہے ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا تھا اور بینچ کے اوپر بھی اعتراضات آئے ہوئے تھے کہ جناب یہ بینچ جو بنا ہے اس کے اندر چیف جسٹس صاحب خود بھی نہیں آئے، سینئر ممبران جو تھے جسٹس مندوخیل، اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب خود اور ساتھ میں عطر من اللہ صاحب، یہ 3 جو سینئر جج حضرات ہیں وہ ان کا بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں بیٹھے اور ان کے ریزنز بھی سامنے نہیں آئے، جس پہ جسٹس اعجاز الحسن نے ایک تنقیدی خط بھی لکھا، پھر اس کا جواب بڑا سخت قسم کا فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آیا، تو جواب در جواب ایک وہ لڑائی چل رہی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں۔ اس کے بعد پھر ایک اور ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ کہ پہلے یہ 5 ججز نے، 5 میں سے 5 کا تقریباً اس فیصلے کو جو کیا تھا، معطل جو کیا گیا تھا، جو اس کو اوور رول کر دیا تھا، وہ 5 ججز نے کیا تھا۔ اب یہ 6 کا بنا تو یہ 6 میں سے 5 ورسز 5 ہو گیا ہے، تو یہ نارملی لارجر بینچ سے توقع ہوتی ہے کہ ایک جج زیادہ ہو، کم از کم ایک جج زیادہ ہو، تو ہے تو وہ بھی ایک کویسچن ہے کہ آیا 5 ورسز 5 ہے تو اس کی کیا قانونی حیثیت کیا ہے، اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ پھر ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، ایک تو یہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ ان کو جج حضرات کو تفصیلی فیصلہ دے دینا چاہیے تھا، انہوں نے اتنی دیر کیوں لگائی، اور اگر انہوں نے دیر لگائی تو موجودہ بینچ کو کیا انتظار کر لینا چاہیے تھا کہ نہیں کر لینا چاہیے تھا، اس کے اوپر اعتراضات آئے۔ مگر سب سے زیادہ آج عدالت کا ماحول تھا جو کہ بڑا ہی ٹینس تھا، بڑی تلخ گفتگو ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے ہی عدالتیں ہماری ٹیلیسکوپ کے اندر رہتی ہیں، ان پہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہونے کا الزامات لگتے ہیں اور بہت زیادہ ایک ویسے ہی تنقید کا نشانے رہتا ہی ہے ان کے اوپر، خاص طور پہ ہماری جو سپریم کورٹ، اس کے بعد
پھر آج جو جس طرح کی یہ تلخ گفتگو ہوئی ہے، میں اس کے بعد پوچھتا ہوں ثاقب سے. میں کوئکلی بتا دوں کہ شروع میں ہی سماعت کے آغاز پہ ہی ظاہر ہے دوسری طرف سے جو کافی بڑے بڑے وکلاء تھے، تو لطیف کھوسہ صاحب نے ون آف دی پٹیشنر ان کے بہاف پہ جو ہے جواد خواجہ صاحب نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اس کے اندر جو ہے جو ہیڈ جو کر رہے تھے جسٹس طارق مسعود، ان کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، آپ کو اس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ان کا یہی جواب نرمی سے بھی دے سکتے تھے، انہوں نے بڑے سخت طریقے سے انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوتا ہوں بینچ سے الگ، آپ کر لیں جو کرنا ہے. کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا بینچ پر اعتراض ہے اور آپ بیٹھ کر جہاں سن رہے ہیں. یہ کھوسہ صاحب نے کہا، یہ کھوسہ صاحب نے کہا. تو انہوں نے آگے کہا کہ تو کیا کیس کھڑے ہو کر سنیں. تو وہ عجیب، جس طرح اسکول میں بچے نہیں لڑتے ہیں، یہ اس طرح کی ایک مکالمہ ہو رہا ہے، سوال کے جواب میں الٹ جواب آئے. تو وہ اس کے بعد پھر کھوسہ صاحب نے یہ آبجیکشن کی کہ ٹرائل جو ہے نا وہ کالعدم قرار دینے میں تفصیلی فیصلہ بھی آیا نہیں ہے، تو ٹرائل اب نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، کیسے چلے گا یہ؟ پھر جسٹس طارق مسعود صاحب نے انہوں نے کہا یہ ایپیلیٹ عدالتیں کیوں بنی، سویلین والی دفعات تو کالعدم ہو گئیں. اس کے بعد پھر ایک اور ایشو جو آیا، اس میں طارق مسعود صاحب نے، جج صاحب نے انہوں نے کہا جی ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کا کس قانون سے ٹرائل کریں. تو اس کے اوپر مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس صاحبہ، انہوں نے یہ اس پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا آپ یہ ایک سیاسی جو ملزمان کو آپ دہشت گردوں سے ان کا موازنہ کر رہے ہیں، یہ موازنہ بنتا نہیں ہے. تو میں چاہوں گا ثاقب سے ان کی باری باری چیزوں پہ لیں. پہلے جو ہے نا ثاقب، بینچ کے اوپر جو اعتراضات ہیں، جو ایشو تھا، اس پہ ذرا میں چاہ رہا ہوں اپنا آپ کا نقطہ نظر چاہ رہا ہوں دیں پلیز. جون میں جب یہ ملٹری کورٹس میں سیولین ٹرائلز کی 4 پٹیشنز آئی تھیں، تو اس وقت جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وجہ سے الگ ہوئے تھے. تو انہوں نے جو نوٹ لکھا تھا، اس نوٹ میں ان 4 پٹیشنز کی مینٹینیبلٹی کو کہیں نہ کہیں انہوں نے ٹچ کیا، سوالات اٹھائے تھے. تو کل جواد خواجہ صاحب جو ہے سابق چیف جسٹس، ان کی جانب سے جو پٹیشنر ہیں، انہوں نے ایک اعتراض دائر کیا تھا کل، اور آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر اعتزاز احسن، سردار لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، سارے وکلاء ان کے جو لوگ تھے، اور کھچا کھچ جو ہے وہ عدالت بھری ہوئی تھی. تو وہ اچانک جو جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو روسٹرم پہ آئے، اور انہوں نے سب سے پہلے وہی عدالت سے استدعا کی اور یہی کہا کہ آپ پہ جو اعتراض ہے پہلے اس کو آپ ڈیسائیڈ کریں، پھر آگے چلیں گے. تو یہ کافی تلخ ماحول بھی تھا، اور جو جسٹس سردار طارق مسعود ہے انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جو جواد خواجہ صاحب ہیں ان کا اپنا ہی تو ججمنٹ ہے کہ یہ جب بھی کسی جج پہ اعتراض ہوگا تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے الگ ہونا یا نہیں ہونا، تو میں جو ہے الگ نہیں ہو رہا، آپ آگے چلیں. تو اس پہ یہ میں یہاں پہ یہ ایک ہمیشہ جج کی آف کورس ڈسکشن رہتی ہے، مختلف جج حضرات کا مختلف کیسز کے اندر مختلف جوابات رہتے ہیں. طارق جہانگیری اسلام آباد کے جو جج ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر کسی نے اعتراض کیا تھا تو انہوں نے آپ نے آپ کو ریکیوز کر لیا، مگر کنٹیمپٹ میں اس بندے کو پھر اس پہ کنٹیمپٹ لگا دی تھی. تو کئی دفعہ جج حضرات جس طرح جسٹس منصور علی شاہ پہ مجھے جو یاد پڑتا ہے، ان کے اوپر اعتراض پچھلی حکومت کے اندر جو ہے کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا. تو یہ مختلف کیسز کے اندر، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اعتراضات کے ریزنز دیے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، اعتراضات کے ریزنز ہوتے ہیں. بلکہ جسٹس منصور علی شاہ جب انہوں نے کیس سننا شروع کیا تو انہوں نے خود پوچھ لیا مجھ پر کوئی اعتراض ہے تو آپ بتا دیں. اس کے بعد نیکسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے کہا کہ جسٹس جواد خواجہ کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری یا اس طرح کا کہے تو وہ الگ ہو گئے تھے. جو ریزننگ کی آپ نے بات کی، بالکل بعض اوقات ریزننگ ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کسی پارٹی کی طرف سے وکیل رہے ہیں یا اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا انٹرسٹ ہے. لیکن اس کیس میں میرا خیال میں زیادہ ان ڈیپتھ ایک جو ہے ویل ریزننگ جو ہے وہ یہ اعتراض تھا کہ اس میں باقاعدہ طور پر اسی کیس میں وہ ان کی مینٹینیبلٹی پہ کہیں نہ کہیں جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں انہوں نے سوالات اٹھائے تھے. اب یہ معاملہ آگے جا کر پھر جو ہے اس پہ ایک عجیب سی سچویشن بنے گی جب 3rd ویک آف جنوری میں دوبارہ سماعتیں ہوں گی اپیل پر، کیونکہ نوٹس آج ہو چکے ہیں.
عمومی طور پر نوٹس جب نہ ہوئے ہوں, آج انہوں نے کہا بھی کہ آپ کو تو نوٹس ہی نہیں ہوئے, آپ کو کیسے ہم سن سکتے ہیں, تو نوٹس نہ ہوئے تو پارٹی دوسری نہیں آیا کرتی. لیکن آج وہ سارے پٹیشنرز پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں یا لواحقین ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جو 104 جو ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں, تو ان سے متعلقہ لوگ جب پہنچے ہوئے تھے تو ان کا جو مطمع نظر یہی تھا کہ آپ سٹے نہ دیں, آپ اس کو سسپینڈ نہ کریں جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے, اور جو ٹرائلز ہیں وہ وہیں پر رکے رہیں, وہاں سے آگے نہ بڑھائیں, آپ اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیں. آخر میں جب وہ فیصلہ محفوظ کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی, اس پہ روسٹرم پہ سارے وکلا کھڑے تھے اور ایک تلخی کا ماحول تھا. بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو معطل نہ کریں, ابھی عمل درآمد بھی نہیں ہوا, ابھی جو ہے وہ صورتحال کوئی کلیئر بھی نہیں ہے, اگر آپ جو ہے وہ آج معطل کر دیں گے تو وہ تو سارے ٹرائل شروع ہو جائیں گے. لیکن وہ کچھ کہہ کے جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کر کے ریزرو کر کے اندر چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد آ کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ اجازت دے رہے ہیں. اب جو ملٹری ٹرائلز ہیں, ملٹری کورٹس کو باقاعدہ سیولینز 104 جو سیولینز ہیں ان کے ٹرائلز کی اجازت دے دی گئی ہے, لیکن جو فائنل ججمنٹ ہے وہ سبجیکٹ ٹو ہوگی جو اپیل کا جو ججمنٹ ہوگا اس کے ساتھ. یہ جو ججز کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو ہمیں آپ پہ اعتراض ہے, آپ اس فیصلے کو نہ سنیں, یہ ایک مروجہ طریقہ کار رہا ہے. یہ آج ہی اتفاقاً جو پی ٹی آئی نے جسٹس عامر فاروق, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کے خلاف بھی ایک درخواست دی ہے کہ جناب ہماری تقریباً 120 درخواستیں آپ کے پاس آئی ہیں اور اوور ویلمنگلی ہمارے خلاف فیصلے آئے ہیں, تو ہمیں یہ استدعا کی ہے انہوں نے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں. یہ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, آج انہوں نے 120 کا حوالہ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں. اور اس میں اب خبر یہ ہے کہ کافی طویل عرصے کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں ان کا کیسز, 2 کیسز بینچ نمبر 3 اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 3 جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سنگل بینچ میں جو فکس ہو گئے ہیں. تو بظاہر شاید اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ایسی ریزننگ بھی ہو کہ تقریباً 2 ہفتے قبل بشرا بی بی نے بھی اعتراض کیا تھا, تو ان کی پٹیشنز پہ انہوں نے تمام بار کونسلز کو نوٹس کر دیا تھا کہ آپ آ کر بتائیں کہ کیا ان کا اعتراض ویلڈ ہے یا نہیں ہے. تو آج کی ڈیولپمنٹ پھر یہ ہوئی کہ 2 کیسز جو ہے وہ بینچ 3 میں فکس کیے گئے ہیں, لیکن اعتراض جو ہے اس سے قبل بھی تقریباً 4 دفعہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں یہ اعتراض اسی طرح کے کرتے رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. میں یہ میری تھوڑی سی ڈائگریشن ہو گئی, واپس آتے ہیں ملٹری کورٹس پہ. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو توشہ خانہ میں آج ضمانت بھی عمران خان کی کینسل ہو گئی ہے, اور اعتراضات میں جو انہوں نے عامر فاروق صاحب پہ, جج صاحب پہ جو کیے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جناب یہ اس کیس کی جس طریقے سے آپ نے ہینڈلنگ کی ان کو اس پہ بھی اعتراضات ہیں. اور کیا اعتراضات ہیں ان کو؟ اس میں وہ شروع ہوتے ہیں ٹہریان کے کیس سے کہ ٹہریان کے کیس میں ہوا یہ تھا کہ 10 مئی کو 2 ججز نے فیصلہ جو ہے وہ اپلوڈ کروا دیا تھا ویب سائٹ پہ. پھر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جو ترجمان ہے اس نے جاری کی تھی کہ جو 2 ججز نے فیصلہ جاری کیا وہ فیصلہ نہیں ہے, یہ فیصلہ اناؤنسمنٹ لگی نہیں تھی تو اس کو فیصلہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو بینچ ہے یہ ٹوٹ چکا ہے, تو یہ بینچ جو ہے اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. تو 10 مئی سے لے کر آج تک وہ بینچ بھی تشکیل نہیں دیا گیا. تو جو 2 ججز تھے 3 میں سے, تو ٹہریان کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا تھا. تو ایک تو اس کا حوالہ دیتے ہیں. پھر توشہ خانہ فوجداری کیس جو ہے وہ سیشن کورٹ میں چلتا رہا ہے, اس میں مختلف درخواستیں آتی رہیں, اس میں اس کا حوالہ وہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی چیزیں چلائی گئیں کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوا. پھر ابھی ریسنٹلی توشہ خانہ کیس ایک وڈرا کی تھی کہ یہاں سے وہ وڈرا کر کے لاہور ہائی کورٹ جانا چاہتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ 5 رکنی بینچ اس کیس کو سنتا. اس وڈرال کی جو اپلیکیشن تھی اس کو 18 جنوری سے لے کر 5 دسمبر تک جو ہے وہ چلایا گیا. 5 دسمبر کو اس کا فیصلہ ہوا. تو وہ بھی ایک ریزننگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن آپ بے شک ڈسمس ہی کرتے لیکن 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں کر دیتے, کیونکہ ڈسمس اس میں وڈرال میں تو کوئی میرٹ کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا. تو اس میں جو 10 ماہ لگے ہیں تو اس سے ہمارا نقصان ہوا ہے کہ ایک جو پورا فیصلہ آ چکا ہے 5 اگست کو ہمارے خلاف, اس میں ہم نائل ہو چکے ہیں. تو ہمارا اگر نیکسٹ الیکشن میں نہیں جا پا رہے. تو یہ بہت ساری ریزنز ہیں جو آج کے یہ ضمانت کینسل ہونے کے جو اثرات ہیں, ایک سب سے بڑا کنسیکوینس اس کا یہ ہے کہ یہ اگر ان کی یہاں سے ضمانت ہو جاتی, کنوکشن ان کی ختم ہو جاتی, تو وہ پھر الیکشن میں حصہ لے سکتے تھے. تو فی الحال ان کی الیکشن میں پارٹیسپیشن دوبارہ رک گئی ہے. ایسا ہی ہے؟
اس میں تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں. آج جو ضمانت خارج ہوئی ہے وہ توشہ خانہ نیب کا کیس ہے, وہ جو جیل میں تھی سماعتی وہاں سے ہوئی ہے. جس فیصلے کی آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا ابھی فیصلہ محفوظ ہے. وہ 11 دسمبر کو سماعت ہوئی تھی, اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ معطل ہوگا یا نہیں. اگر وہ معطل ہو گیا تو وہ نااہلی ختم ہو جائے گی, لیکن توشہ خانہ نیب کیس جو تھا وہ آج جیل میں سماعت تھی اور اس میں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے, اور کل نیب جو ہے وہ اس پر جسمانی ریمانڈ لے گا اور وہیں پہ تفتیش ہوگی جیل میں. اچھا, جیل میں. تو میں بیک ٹو ملٹری کورٹس, اس میں ایک جو ایشو ہے کہ یہ 5 ججز کا پہلے فیصلہ آیا تھا, ایک جج صاحب نے تھوڑے سے اعتراضات کیے تھے مگر اس کو ریجیکٹ کرنے میں جو ہے ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا, تو یہ 5-0 کا ہی شاید اس پہ مانا گیا تھا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور اب جو سوال یہ ہے کہ 5 ججز نے, 6 میں سے 5 نے اس کی سسپینشن جو ہے نا وہ اس میں ہاں کی ہے, تو یہ 5-5 جو ہو گیا ہے. تو مجھے یاد ہے ہمارے پروگرام میں آپ نے کہا کہ 6 میں سے اگر 4 ججز نے کر دیا, 2 نے, تو یہ پھر سوال آئے گا کہ جناب یہ 4 نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے تو 5 کے اس کو یہ اوور رول نہیں کرتا. تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب وہ جو 5 کا پہلے فیصلہ تھا اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے, جو 2(1)D ہے اس کے حوالے سے ان کا تھا کہ اس پہ انہوں نے ابھی فیصلہ دینا ہے, لیکن 103 جو ملٹری کورٹس میں جو سیولینز کے ٹرائل ہیں اس پہ وہ باقی 4 کے ساتھ متفق تھے. تو 5 والے معاملے میں اب جو ایک لیگل ڈیبیٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لیگلی تو 6 ممبر بینچ کا ہی فیصلہ یہ کنسیڈر ہوگا, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن میرا خیال ہے مورلی اور ایتھیکلی کہ 2 سپریم کورٹ کے سارے ججز جو ہے وہ ایکولی ان کو آپ دیکھیں گے کہ 5 جو دماغ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں اسی کو 5 جو ہے لوگ جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سسپینڈ کر دیا گیا اور بغیر سنے ابھی تک جو ہے وہ انیشلی اس پہ سماعت بھی نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ بھی ہے اور سوال بھی موجود ہے, لیکن جو جب لیگل اس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 ممبر بینچ کا ہی فیصلہ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. بے شک ایک نے جو ہے وہ اس پہ ایگری نہیں کیا, یہ 6 ممبر بینچ کا ہی فیصلہ جو ہے کنسیڈر ہوگا. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیونکہ بینچ کے اوپر پہلے ہی بہت جواب در جواب ہو چکے ہوئے ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن کا پہلے ہی یہ خط آیا, یہ ان کے اعتراضات بھی دور نہیں کیے گئے, ان کا جواب در جواب جسٹس فائز عیسیٰ نے ضرور دیا کہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, مگر یہ جواب نہیں آیا کہ جو سینیورٹی کے جو سینئر لوگ تھے جو کہ جج اس کا بینچ کا حصہ نہیں بنے, آیا انہوں نے اپنے آپ کو خود ریکیوز کیا یا پھر یہ 3 کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا. یہ ایک مسئلہ بھی اس معاملے کا حل نہیں ابھی سامنے آیا. جی بالکل, ابھی تک اس معاملہ جو ہے وہ یہ حل نہیں ہوا. خط جو ہے وہ ایک دوسرے کو لکھے جا رہے ہیں. جو جسٹس اعجاز الاحسن جو کمیٹی کے ممبر ہیں, اور وہ اگر بالکل آن میرٹ بات کی جائے تو وہ اس کمیٹی میں مائنورٹی میں ہے, اکثریتی جو ایک اسٹریٹ فارورڈ گروپنگ آپ اس کو کہیں یا جو بھی ہم کہیں سپریم کورٹ میں, تو ان کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے ان کے جوابات نہیں آئے. 17 نومبر کا ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیا کہ جو لیٹر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو. تو اب معاملہ ابھی تک کہ 3 ججز نے کیوں بینچ کا حصہ نہیں بنے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عطر نلا, کہ اس پہ خود انہوں نے ریکیوز کیا وجہ تھی, ابھی تک اس میں کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. یہ سوال اس لیے بھی آ جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں جج حضرات, چیف جسٹس سمیت جسٹس عطر اللہ, ان کا بڑا ایک سٹانس جمہوریت اور آئین کے حوالے سے جج بننے سے پہلے بھی ایز پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی بہت زیادہ ایک کنسسٹنٹ رہے ہیں اس چیزوں پہ. سو ان کا بینچ میں حصہ نہ بننا ایک حیران کن ہے. جمال مندوخیل جج صاحب کا بھی ایک جو ان کی رولنگز آتی رہی ہیں ان چیزوں پہ بڑا سخت ایک قسم کا سٹانس رہا ہے, خاص طور پہ آئین اور عدالتوں کی سپریمیسی کے حوالے سے. تو اس لیے یہ بڑا آگے جب یہ مقدمہ جائے گا تو اس کی تلخی پہلے ہی بہت بڑھ گئی ہے, یہ تو بہت زیادہ اور بڑھ جائے گی عدالت میں. جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جناب وہ تلخیاں ماضی کی ختم ہو گئی ہیں, یہ تو آگے سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ثاقب
جی تلخیاں بھی بڑھیں گی، سپریم کورٹ کی اندرونی جو ایک چل رہا ہے کشمکش وہ بھی بڑھے گی، لیکن اس دوران جو فیصلہ آج ہوا ہے، آج کے جو ہے وہ قدغن جو تھی ملٹری کے ٹرائل، سیولینز کے ٹرائل وہ ختم ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مڈ جنوری یا 3rd ویک آف جنوری یا 4th ویک آف جنوری یہ کیس اگر فکس ہوا تو 1 منتھ پورا ہے. ٹرائلز پہلے ہی کہیں نہ کہیں شروع ہوئے تھے، وہ رکے ہوئے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں وہ تیزی سے آگے بڑھیں گے. یہ بھی امکان ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ جب ہوگی اس ہیئرنگ تک کافی حد تک جو ٹرائل جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل تک بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اب لیگل ہرڈل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے سارے. مگر ان کو حتمی فیصلہ دینے سے تو روکا گیا ہے نا. جی وہ ٹرائل مکمل کر سکتے ہیں، مگر جن کو ضمانت دی جانی ہو یا رہا کرنا ہو، کیا ان کا حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور جن کی کنوکشن ہونی ہے ان کا روکنا ہے، کیا کیسے ہوگا یہ؟ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ اب جن کی آپ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ بندے ہو سکتا ہے کہ بری ہو جائیں 103 یا 104 میں سے، اور کچھ کی میکسیمم پنشمنٹ 3 سال انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ اگر بری ہونے والی بات ہے، اگر بندہ جو ہے وہ بری ہو سکتا ہے تو اس کو تو پھر ضمانت مل جانی چاہیے. تو کیسے وہ ضمانت پھر کیسے دے سکتے ہیں یا دیں گے؟ تو یہ وہ سوالات تھے. آج یہ سوالات سامنے آئے، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ ابھی یہی چل رہی تھی ڈیبیٹ. بلکہ جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک اسپیسیفک پورشن جو ہے بے شک اس کو بھی معطل کر دیں، تب تاکہ جو ہرڈلز ہیں ہارڈ کور کرمنلز یا دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ٹرائلز پہ وہ ہرڈلز موجود ہیں قانونی طور پر، وہ قدغن ختم ہو جائے. لیکن عدالت نے پورا فیصلہ جو معطل کیا ہے، اس کے میرا خیال میں اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے کہ جیسے جب سماعت ہوگی تو سماعت ہونے تک ہو سکتا ہے کہ وہ جو کنکلوژن ہو جائے، ججمنٹس وہ اناؤنس جو ہے وہ نہ کریں، اور وہ تو انہوں نے نہیں کرنی کیونکہ سپریم کورٹ نے روکا ہے، لیکن وہ کنکلوڈ ہو سکتے ہیں ٹرائلز جو ہیں وہ ملٹری کورٹ. یہ کیونکہ سارے مقدمات سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، اور سیاست کے اندر اس وقت الیکشن شیڈیول آنے والا ہے. 1 دن میں کیمپین آلریڈی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور عنقریب جو ہے نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے. تو ایک دم سے یہ تمام جو کیسز ہیں یہ گیئر اپ ہو گئے ہیں، سپیڈ اپ ہو گئے ہیں، ان کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے کہ ان کے پہیے لگ گئے ہیں، کیا یہ کوئی ایک لارجر کہیں کوئی بیٹھ کے سوچ بچار کر رہا ہے؟ تو یہ ایک سوالات تو ہیں، کیونکہ آج سائبر کیس میں بھی ثاقب پیش رفت ہوئی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہو گئی، اور وہاں بھی ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی کہ جو ان کے وکلاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے فرد جرم کا، اور پروسیکیوٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہو چکا ہوا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جی یہ کنٹروورسی بنی ہے، دونوں طرف کے وکلاء اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں، اور ایک عجیب سی سچویشن ہے وہاں پہ. جو اصل میں ایکچوئل جو میڈیا کو ایکسیس دی گئی اس میں تھوڑی سی لمیٹڈ ایکسیس دی گئی، اور میڈیا دور بھی ہے. تو یہ جو انفارمیشن میرا خیال میں اس میں جو رکاوٹ آتی ہے، ایز اے کورٹ رپورٹر ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو خود رپورٹ کر دیتے ہیں، رائٹ یا لیفٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب جو کنٹروورسی بنی ہے، اس کنٹروورسی کو ریزالو ہونا ہے، جو جج ہوں گے ان کا جو آرڈر ہوگا. تو اب ابھی تک جو ہے وہ کوشش کی میں نے کہ آرڈر جو ہے وہ مل جائے، لیکن آرڈر ملا نہیں ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں وہ تو اسٹرانگلی یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. پروسیکیوٹرز کہہ رہے ہیں نہیں ہوا ہے، چارج بھی فریم ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آگے جواب بھی دیے ہیں، اور انگوٹھے اور سائن کی تو اتنی فارمیلٹی تھی، وہ ضرورت بھی نہیں تھی. تو یہ ایک عجیب سی کشمکش اور عجیب سی صورتحال جو بن گئی ہے. اسی کے ساتھ جو 4 دسمبر کا جو فیصلہ تھا اسی سائفر ٹرائل میں دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، اور اس میں کل سماعت بھی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو سماعت کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اس کی بھی امپورٹنس ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوبارہ سے آپ ٹرائل روک دیں، اور انہوں نے جو پروسیس وائلیٹ کیا ہے اس کو دوبارہ جو ان کو کہیں کہ ٹھیک کریں، تب جو ہے وہ ٹرائل آگے بڑھائیں. تو یہ ایک نئی جو ہے وہ چیز صاحب نے ایف آئی اے نے اسی ٹرائل کا دوبارہ، پہلے یہ گنجائش آپ لوگوں کے لیے نکلی تھی کہ فیملی اور صحافی اس کو اٹینڈ کر سکیں گے، ایف آئی اے نے نئی درخواست دائر کر دی ہے کہ جی یہ ٹرائل جو ہے نا وہ ان کیمرہ ہے. تو یہ کل یہ فیصلہ ہوگا کہ جناب یہ ان کیمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی کل یہ فیصلہ ہو جائے گا. صرف آرگومنٹس دینے ہیں جو سلمان صفدر اور بیرسٹر تیمور ملک ہیں جو ملزمان کے وکلاء ہیں، دوسری طرف سے آرگومنٹس ہو چکے ہیں. اور یہ سیکشن 14 ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، جس کے تحت یہ ان کیمرہ کر سکتے ہیں. تو بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ جو ہے ان کیمرہ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے. اچھا فائنلی لاسٹلی، کیونکہ یہ اتنا زیادہ
کیسز چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی گنتی گننا مشکل ہو جاتی ہے، تو عام آدمی کا تو بڑا مشکل ہے کہ اس کو مانیٹر کر سکے. تو ہم سارے کیسز جو چل رہے ہیں آپ کے تھرو اس کا احاطہ کرتے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن وہاں بھی، کیونکہ وہاں تو ریل کے پہیے لگے ہوئے ہیں، وہاں تو ٹر کر کے وہ ایک پوری ٹرین چل رہی ہے. تو یہ توہین الیکشن کیس میں جو ہے یہ اب جو فرد جرم ہے وہ 19 دسمبر تک ملتوی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل 19 دسمبر تک ہوئی ہے، اور اس میں مطلب الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر ایک نئی تاریخ جو ہے وہ بظاہر رقم کی ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن ایک جو ہے وہ معاملے پر توہین یا ایک کیس کے معاملے پر جو ہے وہ کسی جیل میں جائے اور جیل میں باقاعدہ سماعت کرے. اور الیکشن کمیشن کے ممبران کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹرائل اگر جیل میں جا کر کرنا ہے تو ٹرائل ایک دن کا کام نہیں ہے، وہ تو کئی دن لگیں گے، اور فرد جرم عائد ہوگی، پھر اس پہ گواہ آئیں گے، جرا ہوگی. آخری سوال میں ثاقب سے کرا. ثاقب، ایک بڑی عام تھی، شیر افضل مروت صاحب ہمارے شو میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں. اس سے پہلے میں آپ کو سن رہی تھی تو آپ نے اس چیز کا انکشاف کیا کہ خان صاحب کی اور فواد چودھری کی کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اس کیس کے اندر. کیا ماحول تھا وہاں پہ؟ جی فواد چودھری جو ہے عمران خان صاحب سے ملے، دعا سلام بھی ہوئی، اور خان صاحب سے ان سے پوچھا کہ آپ کو جو ہے کس چکر میں جو ہے وہ ڈالا گیا اور کس کیس میں لائے ہیں. اور یہ جو گپ شپ تھی اس حوالے سے بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا جو ریلیف ملا ہے فواد چودھری صاحب کو. فواد چودھری بیچارے کی اگر جو ہے ایک جیپڈی ہے کہ وہ چھوڑ کے بھی گئے، پھر بھی ان کی جو ہے گرفتاری بھی ہو گئی، اور وہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ کے سن رہا تھا بیان کہ وہ الیکشن جیل سے ہی لڑیں گے. تو چلو صلح ہو گئی. پر میں بس آخری جملہ یہ کہتا جاؤں، آپ نے شاید بریک پہ جانا ہے، کہ الیکشن کمیشن نے اور بھی بڑی معاملات میں تاریخ رقم کی ہے. آج تک کبھی الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر کبھی اتنے کنٹروورشل نہیں ہوئے تھے جو اس دفعہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں الیکشن چل رہے ہیں اور ان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ جا کے جیل کے اندر انہوں نے کرنا ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن بڑا تھک سکنڈ ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے ان کے اوپر اعتراضات کرنا، لوگوں کا، ایون سیاستدانوں کا کام ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن کی توہین الیکشن کمیشن ہے، یہ پہلی دفعہ سنا جا رہا ہے. آج تک کبھی یہ سنا نہیں گیا تھا کہ توہین کے اندر کسی کو جو ہے نا آپ ڈسکوالیفائی کر دیں. بہرحال اس پہ جاری رکھیں گے بات. بہت شکریہ. تھینک سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.